رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک ماں بڑے ارمان سے اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ بیٹے کا تھوڑا سا بھی رجحان اگر دیکھتی ہے کہ بیوی کی طرف ہو گیا یا کسی بات میں اس نے اگر خاموشی اختیار کر لی یا اپنی بیوی کی سائیڈ لے لی تو اس پر میدان جنگ یہ گرم ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں نے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو دبا کر رکھنا ہے، اس کو آنکھیں دکھانی ہے، اس کو جو بولوں گی یہ مانے، ہیں کرو تو یہ ڈر جائے، یہ اگر بالفرض عورت کا ایسا مزاج ہے تو یاد رکھیے کہ یہ ایک اسپرنگ والا کام ہے کہ آپ دبائیں گی تو دب جائے گا، مگر جتنا دبائیں گی نا، جس دن چھٹا نا اس دن پتہ نہیں کہاں اٹھا کر پھینک دے گا۔ اتنے بے شمار حقوق شوہر کے بیان کیے، وہاں شوہر کو بھی تلقین کی ہے کہ خوش اخلاق تم میں سے، اچھے اخلاق والا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ لنچ تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، رات کا کھانا تیار نہیں ہوا تو آپ کو غصہ آ گیا، غصے کا اختیار مرد نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس چیز پہ چاہوں غصہ کروں اور میرے سارے کام میرے مزاج کے مطابق ہوتے رہیں۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم نام محمد فہیم ہے، السلام میرا تعلق ورحمۃ کراچی اللہ سے۔ میرا وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا، سسرال والے بھی کچھ نہیں بولتے، جس کی وجہ سے لڑکی والوں کو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب اس شوہر کو کس طرح اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے جبکہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا؟ نہیں، ذمہ داری کا احساس تو دلایا جائے، اس کے اوپر تو نان نفقہ ہے، بلکہ جو مرد کو جو حاکم بنایا گیا، اس کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اور اس میں جو کہ یہ تم پر خرچ کرتے ہیں، تو اگر یہ خرچ ہی نہیں کرتا تو اس کو تو سمجھانا پڑے گا۔ شوہر کے عورت کے حقوق میں سے ایک حق بھی یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کو مہر دے، اس کو نفقہ دے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت یعنی اچھے طریقے سے رہے۔ تو یہ نفقہ تو بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ واقعی جیسے یہ سوال میں بیان کیا گیا ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شوہر اس طرح تن آسان ہو جاتا ہے اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ شوہر یہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے لے کر آئیں، اور ہر دفعہ عورت کو بھی جاتے ہوئے والدین سے مانگتے ہوئے شرم آتا ہے کہ آپ نے اس کو کھلانا ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ آپ کی بیوی کے گھر والوں نے آپ کو کھلانا ہے۔ ویسے بھی یہ ہمارے معاشرے میں اخلاقاً اور مروتاً یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائیں، اور جب آپ نے ایک ذمہ داری لے لی، نکاح کر لیا، تو اب تو اس عورت کا نان نفقہ اور جو بچے پیدا ہوں گے ان سب کا نان نفقہ آپ کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ نے ان کو دینا ہے، اور یہ عورت آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ نے اس کا کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے، پہننے کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس سے اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو کھلانے پلانے پہنانے کی بجائے اپنا کھلانا پلانا پہنانا اس گھر سے کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی والے کب تک برداشت کریں گے؟ وہ بھی یہ بولیں گے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو طلاق دلوا دیں۔ تو اب یہ سبب بھی بہت بڑا سبب ہے کہ جب شوہر کو اتنا احساس نہیں ہوگا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، وہی بات نا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ والدین پالتے ہیں، جس طرح وہ اسلامی بہن کی تربیت کر رہے تھے کہ 18 سال 20 سال والدین نے اس کی تربیت کی ہے، تو اس وقت اگر بچی کہنا نہیں مانتی تو والدین صرف نظر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ والدین کے سہارے پہ جی رہے تھے 18-20 سال تک، والدین آپ کو کھلا پلا رہے تھے، تو اس وقت آپ کی حیثیت اور تھی، آپ ان کے بیٹے تھے، آپ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے نکاح کا ایک تعلق قائم کر لیا ہے اور رشتہ زوجیت میں ایک عورت آپ کے گھر میں ایک اسلامی بہن آ گئی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ نے اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ اب آپ یہ بولیں کہ مجھے ایک ذریعہ مل گیا کہ چلو پہلے والدین
سے جو ہے وہ کھاتا پیتا تھا. اب والدین بھی بولتے ہیں شادی کے بعد بیٹا کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے, اب آپ کا گھر ہو گیا ہے, اب آپ کمائیں اور کھائیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ ادھر سے ختم ہوا تو ادھر سے جڑ گیا. تو اس طرح پھر معاملہ نہیں چلتا ہے اور نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے, بالآخر طلاق کے اوپر آ کر ٹوٹتا ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے, بلکہ لازم ہے کہ وہ نان نفقہ دے. لازم اس کے اوپر. البتہ یہ ضمناً میں ایک عرض کرتا چلوں, جو سوال آیا کہ وہ سسرال والے کھلاتے ہیں لڑکی کے ماں باپ, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں سے, لڑکی والوں کو معاف کر دو یار. انہوں نے دے دی نا لڑکی, اب دے دی نا, نکاح ہو گیا, آپ لے آئے, اب معاف کر دو ان کو. اب بچہ پیدا ہو تو لڑکی کی ماں, حج عمرہ ہو تو لڑکی کی ماں, بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو لڑکی کی ماں. بعض باتیں میں ایسے فرضی طور پر عرض کر رہا ہوں چوٹ کرنے کے لیے, کہ راشن کم پڑ گیا تو لڑکی کی ماں. فروٹ والا یاد آ رہا ہے آپ کو, لڑکی کے ماں یاد آئے گی, وہ فروٹ کی دکان ہے ان کی, کہ آپ کو نئے نئے تازے تازے آم بھجوائیں گے. نہیں نا, کوئی ان کا باغ لگا ہوا آم کا, کہ آپ کو آم کا, آج آم کا باغ ہو تب بھی ان پر کب لازم تھا کہ آپ کو آم کی پیٹی بھر کے بھجواتے. تو اب نیا پھل آئے تو ہم کو ملنا چاہیے, ڈرائی فروٹ آئے تو ہم کو ملنا چاہیے. وہ ڈرائی فروٹ میں کاجو کیوں کم آ گئے, تو پستے کیوں کم آ گئے, اس پر مطلب کہ الگ آپ لوگ بحث چھیڑتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو دیکھیں, ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں, اب برا مت مانیے گا کہ یار کیوں ہم کو بولتا ہے. اب میں کیوں بولتا ہوں یہ میں سوچا, آپ ایسا کرتے کیوں یار؟ آپ کو آپ کے کرنے پر افسوس نہیں ہو رہا کہ اب ایک لڑکی آ گئی تو ہم مطلب کہ اب اس کا خرچہ پانی سب مطلب کہ ہمارے بیٹے کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بولو بیٹا تیری ذمہ داری ہے. لڑکا بولے گا گھڑی ہلکی دے دی تو کپڑا ہلکا دے دیا, تو کفلین ہلکے دے دیے, تو جوتے ہلکے دے دیے, تو سارا بھاری آپ لے لیتے نا بھائی. آپ کو اتنے ہلکے بھاری کی بحث کرنے کی ضرورت, آپ کو خود نہیں فیل ہوتا کہ مطلب کہ میں مطلب کہ ایک کیسے لوں یار؟ واقعی بعض وقت حیرت ہوتی ہے کیسے لیں یار ہم لوگ, اور بعض وقت واقعی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ دینا بہت بڑا اس میں جو حصہ ہے نا, وہ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے. کہ اگر ہم نے یہ نہیں دیا, اور یہ تجربات سے ثابت ہے, مشاہدات سے ثابت ہے, یہ واقعات سے ثابت ہے کہ نہ دینے کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کا یہ ایک انتہائی اہم سبب ہے کہ بیجا جہیز کا مطالبہ, بالکل آؤٹ آف روٹین, نہ کوئی عرف, نہ عادت, نہ ماحول, نہ کچھ بھی نہیں. پھر شادی کے بعد بار بار بیٹی کو کہنا تیری ماں کو بول یہ دے, تیرے باپ کو بول یہ دے, تیرے بھائی کو بول یہ دے, تیرا بھائی دبئی سے آیا کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو دبئی سے وہ آپ سے ملنے تھوڑی وہ آیا ہے. تمہارا بھائی حج کر کے آیا, تمہاری بہن عمرہ کر کے آئی ہے, تمہارا یہ آیا, تمہارا وہ آیا, کیوں نہیں آیا؟ بونڈ لگا تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کیوں بونڈ آپ کو تھوڑی کھلا تھا؟ آخر یہ اب میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ان کو معاف کر دو یار, معاف کر دو یار, آپ ان کو چھوڑ دو. یہ نہ دے تو ان سے مطالبہ نہ کریں. ہاں راضی خوشی کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پورا شہر دے دے, وہ بھی اپنی بیٹی کو دیا نا. اب اس میں بولنا کہ بیٹی کی ساس بولے میرے کو کیوں نہیں دیا, آپ کو کیوں خوشی ہوگی اس سے یار کہ کوئی آپ کو آپ کے مانگنے پر دے؟ یہ تو چیز ہے, یہ تو عزت بھی لوگ مانگ کر لیتے ہیں یار. ہم آئیں گے ہم کو عزت تو دو, عزت بھی کو مانگنے کی چیز ہوتی ہے کہ عزت مانگنے سے کو تھوڑی ہوتی ہے. عزت تو انسان کے اپنے کردار سے آتی ہے. انسان کا کردار ہی ایسا ہوگا اس کا عزت کرنے کا جی چاہے. تو انسان کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا, آپ بھی بعض بزرگ آتے اشارہ کرتے مت اٹھو مت اٹھو مت, ابھی باپا آ جائیں آپ کو لاکھ اشارہ کریں گے مت اٹھو مت, مگر آپ کو رکتے ہو. عزت آپ کے دل میں باپا کے اللہ نے ڈالی ہے. یا معززین جو ہوتے ہیں معاشرے کے, ان کی عزت اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. عزت مانگنے سے نہیں لی جاتی. آپ تو مانگنے سے دعوت لیتے ہو, مانگنے سے عزت لیتے ہو. اب یہاں صرف لڑکے والے مراد نہیں ہے, جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا, مانگنے کی والی چیز ہی صحیح نہیں ہوتی. عزت کا سوال کرنا کیسا یار کہ میری عزت کرو, تو اس کا مطلب اعلان کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے دل میں میری عزت نہیں ہے. تو یہ اگر یہ ختم ہو جائے نا, آپ دیکھ لیجئے گا دارالفتہ میں امید طلاق کے مسائل کم ہو جائیں گے. اگر یہ ڈیمانڈ پر کسی طرح قدغن لگ جائے کہ لڑکے والے کسی طرح کی ڈیمانڈ نہ کرے, نہ لڑکی کرے. آپ نے لڑکی شور کو سوچ سمجھ, لڑکا آپ نے دیکھ دکھا کر دیا نا, وہ آنکھیں بند کر کے تو لڑکی نہیں دے دی.
اب جب آپ نے لڑکی دے دی، شادی ہو گئی، اب آپ نے اپنے داماد سے خواہ نہ خواہ مختلف تقاضے کرنا، نہیں میری بیٹی کو یہ بھی دو، یہ بھی دو، کار نہیں لی ہے، موٹر سائیکل نہیں لی ہے، فلاں نہیں لیا ہے، کرایہ کا گھر ہے، کب تم اپنا آنرشپ لوگے؟ تو جب آپ نے بیٹی دی تھی تب یہ تھوڑی کوئی اس کا شرائط نامہ لکھوایا تھا کہ آپ نے 12 مہینے میں کار لے لینی ہے، آپ نے 2 سال کے اندر مکان لے لینا ہے، 5 سال میں جا کر آپ نے بنگلہ لے لینا ہے، آپ نے 10 سال میں جا کر اتنی تنخواہ لے لینی ہے۔ آپ نے کیا پہلے تو ایگریمنٹ کرایا تھا اپنے وہ شادی سے پہلے کہ یہ سب سائن کر کے دو گے، یہ کرو گے تو ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے؟ آپ نے جس حال میں دیکھا تھا دے دے، بلکہ اگر حالات خراب ہو گئے ہیں آپ کے داماد کے، شوہر کے حالات برے نہیں ہیں، تو الٹا بیٹی کو کمپرومائز کروانے کا ذہن دینے کے بجائے آپ مزید کہے کہ کیا میری بیٹی کو دکھ میں ڈالا، تو کوئی خود تھوڑی کو دکھ کو لیتا ہے، کون انسان ہے جو اس کو دکھ لینے جاتا ہے؟ اب اس کے نصیب میں اس کا روزگار چلا گیا، بیچارہ بے روزگار ہو گیا، یا اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، کوئی پرابلم ہو گیا، مارکیٹ کرائسس تو آپ دیکھیں گاہک نہیں ہے، آئے دن دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آئے دن مسائل ہو رہے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی خود ٹینشن میں ہے کہ میں روزگار کیسے کماؤں، قرضہ اس پر الگ چڑھ گیا۔ اب جب گھر پر آئے تو بیوی اتنا بڑا منہ کھولے، آئیے لائے نہیں، تربوز نہیں لائے، تربوز کا موسم آ گیا، بیچارہ تربوز کہاں سے لائے گا، گھر میں کھانے کو دال نہیں ہے، یہ نہیں لایا، وہ نہیں لائے، اتنا دودھ چاہیے تو تھوڑے آپ کمپرومائز کریں، تھوڑے دودھ میں اگر ممکن ہے تو کمی لے کر آئیں، کھانے پینے میں اعتدال لے کر آئے، اور ڈیمانڈ تو اسلامی بہن ڈیمانڈ کو تو ختم کر دے۔ شور جس حال میں رکھے نا، وہ صابرہ اور شاکرہ بن کر اپنے شور کے ساتھ وقت گزارے۔ اللہ کا شکر ہے وہ آپ پر ظلم تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا۔ اب پریشان ہے، کرائسس میں ہے، تکلیف میں ہے، روزگار کی تکلیف، پتہ نہیں کتنی دھمکیاں آتی ہوں گی۔ اب بیچارے کو دکان پہ ایک تو بے روزگار تھا، بیٹا ہے، اس کے پاس بھتے کی پرچی آ گئی کہ بھتہ دو ورنہ تم کو مار دیں گے۔ اب یہ پریشان حال بیچارہ دکھی گھر پر آئے، اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو کچھ بول دیا کہ یہ لائے نہیں۔ عورت کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ اس کو کہے گی کہ مجھے چھوڑ دو، یا اس لڑکی کے ماں باپ کہیں گے کہ تم اپنے ہماری بیٹی کو ستاتے ہو؟ لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ آپ کی بیٹی اگر اللہ نہ کرے گھر توڑوا کر آپ کے گھر پر آ گئی تو آپ کون سے سکھی ہو جاؤ گے؟ آپ بھی تو دکھی ہو گئے۔ تو اپنی بیٹی کو ہر حال میں سسرال والوں کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھانے کا درس دینے کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ اللہ نہ کرے گھر ٹوٹے گا اور آپ کو بھی صدمہ پہنچنے کا پورے کا پورا اندیشہ ہے۔ تو جس طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ایسے تقاضے نہ کرے جس کا نبھانا اس کے لیے مشکل ترین ہے۔ مطلب تکلیف ہے، کب تک آپ کی بیوی جیے گی؟ آپ جب دیکھو نئی فرمائش، جب دیکھو نئی خواہش، جب دیکھو نیا انداز، آخر وہ آپ کو خوش کر کر کے بھی کتنا خوش کرے گی بیچاری؟ ٹھیک ہے اس کو خوش کرنا ہے، حدیث پاک سنیے، اسلامی بہنوں کو ہمت ملے گی، کیونکہ اسلامی بہنیں مظلوم تو ہیں، ان کو ہمت ملے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ روایت پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 121 پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے، اللہ کی رحمت سے، طلاق سے بچا رہے، لڑائی جھگڑوں سے بچا رہے، اور گناہوں کی نحوست سے بچا رہے، اس کتاب کو اسلامی بھائی بھی پڑھے، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں۔ تو یہ میرے پاس لکھا ہوا تھا، یہ بھی سبب ڈیمانڈ۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگرچہ کہ عورتوں نے مجھے نہیں کہا لیکن اس سوال سے عورتیں خوش ہوں گی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر جہاد کو فرض کیا ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، یا تو غازی ہو کر ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ شہید ہو کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ عورتیں جو ان کے گھر کے پیچھے ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اطاعت صبر کے ساتھ زندگی گزاریں تو ان کے لیے بھی یہی ہے، یعنی جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا کم ہی ہے کہ عورتیں شوہر کی اطاعت کریں۔ ہائے ہائے۔ تو اب جیسے صبر کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ اس کا شوہر خوش ہے اور وہ اس حال میں مرے کہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ اسی حدیث پاک کے بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ تو صبر اور اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے اوپر راضی خوشی رہنا، یہی دنیاوی زندگی بھی کامیابی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا مدار بھی عورت کے لیے اسی کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور پھر جیسا بیان کیا جا رہا تھا کہ اس وقت جو عزت والی بات ہو رہی تھی، اس وقت اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں سے ماں گئی، وہاں سے انہوں نے پانی لانے میں دیر کر دی تو ماں نے واپسی پہ آ کر طوفان کھڑا کر دیا، انہوں نے تو مجھے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ اس کو گھر میں بٹھا کر کھلا پلا رہے ہیں، اس کو فوراً گھر بھیج دو۔ اور کوئی دور کا رشتہ دار، یہ تو یہ کہ فیملی کا رشتہ دار، کوئی دور کا رشتہ دار ان کا اگر اس جو ہے وہ بیوی کے گھر میں چلا گیا اور ان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو اس کے اوپر بھی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا فلاں رشتہ دار گیا تھا، وہ دور کا رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اب وہ ان کے بیان کے اوپر ہے کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا، اور بیچاری یہاں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ڈیمانڈیں مختلف طرح کے، اچھا تو عورت پتہ ہے اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ عورت یہ کہتی ہے کہ پہلے تو بہت کھلاتا پلاتا تھا، اب اس کی ماں نے اس کا کان بھرا ہے، اب یہ کچھ بھی نہیں لا رہا، اس کی بہن نے اس کو روکا ہے، یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس سے مرد کو اور طیش آ جاتا ہے کہ ساری حقیقت بھی آپ کو بتا دی ہے، سب کچھ معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر آپ بلیم کر رہی ہو میری والدہ کو، میری بہن کو، میرے گھر والوں کو۔ تو یہ اشتعال پھر جب بڑھتا ہے تو طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ لکھ رہی ہوں یا لکھ رہے ہوں کہ ضدی مزاج ہوتا ہے نا، بندے میں ضد ہوتی ہے، بھائی میں نے جو کہا وہ ہونا چاہیے، ضدی قلب بھی ہوتا ہے کہ مطلب جو دل میں آ جائے نا وہ پورا ہونا چاہیے، ضدی اور تانا و طنز کرنے کا مزاج، گستاخانہ انداز ہے، وہ شوہر ہے آپ کا، اس کے جو حقوق بیان ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور یہاں ہمارا موضوع چونکہ میاں بیوی کے حقوق نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم جزوی ہلکی پھلکی بات کر آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں مدنی مکالمے میں بھی، مدنی مذاکرے میں بھی۔ تو گستاخانہ انداز نہیں ہو۔ اگر واقعی کوئی آپ کو اپنے شوہر سے کام لینا ہے، کام نکلوانا ہے، یا کوئی اپنی خواہش، تمنا یا شکایت پیش کرنی ہے، ہوتی ہے، انسان زندگی گزارنی ہے، کوئی دو لفظ بولنے کرنے تو ہوتے نا، مگر اس میں انداز گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک محبت بڑی میٹھی میٹھی ناراضگی والے انداز ہوتے ہیں کہ شوہر سمجھ جائے گا یار اس کو لگتا ہے کوئی بات بری لگ گئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن آپ اپنا برا لگانا اتنے بڑے بلیک بورڈ پر لکھ کر لگا دیں گے کہ مجھے برا لگا، بلیک بورڈ سے سر پہ دوڑیں گے آپ کہ مجھے برا لگا، میں بھی تم کو برا لگاؤں گی تبھی میرا برا لگنا بند ہوگا، یہ تو درست نہیں ہے نا۔ تو آپ یہ نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ اللہ کرے آ جائے نا، اب وہ اللہ نہ کرے اگر شوہر حد سے تجاوز کرتا بھی ہے تو میں میری اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، جب آپ یہ دیکھیں نا کہ مزاج سخت ہو گیا ہے، غصیلا ہو گیا ہے شوہر کا، آپ ہٹ جائیے وہاں سے، چپ چاپ ہٹ جائیے، بالکل ہٹ جائیے، ورنہ نہ ہونے والا کام ہو جائے گا۔ جب اس کے سامنے، کیونکہ وہ ابھی آپ کو دیکھ کر شیخ پا ہو رہا ہے اور آپ منہ بگاڑ رہی ہو، اس کو جواب نہیں دے رہی ہو، تو بولے گا جواب نہیں دیتی، میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، تو آپ یوں دیکھتی رہ جاؤ گے، جواب دو نا، یوں دیکھتی ہو، آپ تو سکتے میں آ گئی ہو، اور وہ سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں اس کو پڑھی ہوئی ہے نہیں پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں وہ اور آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ کہ ماحول سے، اگر ایسے سچویشن
मगर चुप तो रह जाना है। आपने यहाँ बोला और यहाँ पर तो वैसे आग लगी हुई थी, आपका बोलना मिट्टी के तेल का काम करेगा, फा करके धमाका होगा। और इस्लामी भाई को चाहिए अगर ऐसे हालात कभी घर में पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब घर में अफराद रहते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह के हालात और मामलात पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसे खुदा ना खास्ता हालात पैदा हो जाएं और शरीयत इजाजत देती हो ना, तो आप घर से बाहर चले जाइए, घर में रुकिए ही नहीं, बाहर चले जाएं। अगर मस्जिद खुली हुई है तो जाकर वजू करे, 2 रकात नफल पढ़े, नमाज पढ़े, क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ ना, बात होगा क्योंकि शैतान चाहता ही तुम में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएं। और जब मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं ना, तो एक कौल के मुताबिक शैतान ये समुंदर के बीच में नाच रहा होता है कि ये 2 मियाँ बीवी नहीं लड़ रहे, ये 2 खानदान लड़ रहे हैं, ये 2 कबीले लड़ रहे हैं। जब इनमें जुदाई होगी तो नफरत, बुग़्ज़, कीना, गीबत, चुगली, तोहमत, बोहतान, दुश्मनियां, कत्लो गारतगिरी, धमकियां, तब गुनाहों की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि क्या बयान करें। वो सारे गुनाहों के इतने बड़े बड़े दरवाजे खुले होते हैं, यानी मियाँ बीवी का झगड़ा ये गोया के गुनाहों का बहुत बड़ा फाटक खोल रहा होता है। तो ऐसे मौके पर दोनों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर शोहर देखे कि ये खाली खाली जान को आई हुई है, नहीं मान रही है और जबान खोल कर ही बैठी हुई है, मैं इसको अरे चुप हो जा, नहीं तो क्यों ऐसा किया आप, चुप हो जा, मेरे से हो गई गलती। ये भी नहीं बोलेगा ना शोर गलती हो गई, ये तो बोले तो गाती खत्म हो जाएगी, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। ये बोलता कब है कि मेरे तो हो गई गलती, वो गलती बोले, वहां मामला ठंडा, मगर ये बोलेगा तो नहीं मेरे तो गलती हो गई, कैसे शान है। चुप तो हो गई और जाकर बच्चों को मारना शुरू कर दिया, किचन में बर्तन तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए चलो उधर उतारेगी, ये नहीं करना चाहिए। बर्तन टूटेगा तो नुकसान ही हमारा ही है, ठीक है। अच्छा बर्तन भी ये भी गुस्से में भी बात होगा, सियानी होती है, बर्तन निकालेगी, ये मेरी माँ नहीं जाता, ये रखेगी, ये तुम्हारे घर का था, ठा करके तोड़ देगी। अपना लाया हुआ बर्तन थोड़ी को तोड़ेगी, ये तो उसकी माँ ने दिया था, इसके बाप ने दिया था। तो जो चोर के घर का बर्तन था वही तो सास बोलेगी कि गुस्से में भी तोड़ती है तो हमारे घर का बर्तन तोड़ती है, अपने घर का बर्तन नहीं तोड़ती। तो ये आपको खुशतबई के लिए मैं अर्ज कर रहा था। तो ऐसे मौके पर थोड़ा सा डाइवर्जन करें, घर के बड़ों का यहाँ बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी आपस में लड़े और लड़के के माँ या कोई ऐसे सरपरस्त बैठे हुए ना, वो फौरन दोनों को अलग कर दें। हाँ हाँ तू सही जा रहा है, बोल इसको। अब आप खुश हो जाओगी जब आपका बेटा उसको छोड़ देगा। तो जो आप इस वक्त अपनी बेटी के लिए पसंद करती होगी ना, इस वक्त अपनी बहू के लिए वही पसंद करो, वरना बिचारी का घर टूट जाएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा घर टूट कर कोई लड़का भी कोई आप ही का हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं होता। बिल्कुल घर उजड़ जाता है, उदासियां हो जाती है, मायूसियां हो जाती हैं, दुख आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। बाज़ औक़ात कोई बहू बड़ी बरकत वाली होती है, इसके आने से घर में रिस्क आता है और खैर आती है, बरकत आती है, और भी खुशियां और अमन नसीब होता है। जाने से बहुत कुछ तबाह बर्बादी हो जाती है। तो इसको प्लीज संभालने की कोशिश कीजिए। और दोनों देखें ना कि जहां एक तरफ आग लगी हुई है तो दूसरा आग पर आग का काम ना करे। सवाल सुनाइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 साल तो मतलब मियाँ बीवी की जिंदगी आराम से गुजर जाती है, लेकिन जबकि औलाद होती है और वो दोनों माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसके बाद जो क्लेश होते हैं या तलाक होती है, तो मैं ये बात हाईलाइट कराना चाहता हूँ कि उस वक्त जब क्लेश होते हैं या तलाक होते हैं, ना इसकी परवाह बाप को होती है या ना माँ को होती है कि उस तलाक होने के बाद इस बच्चे की प्रति कमा हक हूँ सही हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर बच्चा माँ के पास रहता है तो उसे किसी दूसरे बाप की जरूरत पड़ती है, और कोई जो जिसे हम सपेला बाप कहते हैं उस तरह कमा को तरबियत नहीं कर सकता जिस तरह किसी बच्चे का या बच्ची का सगा बाप तरबियत कर सकता है या उसका ख्याल रख सकता है। इसी तरह बाप के साथ भी
ہے کہ اگر وہ بچہ باپ کے پاس رہتا ہے اور دوسری شادی کر لیتے اس کا شوہر اور کوئی سوتیلی ماں آ جاتی ہے تو وہ بچے یا بچی کی اس طرح تربیت نہیں کر پاتی جس طرح کے ایک سگی ماں کرتی ہے، جس طرح محبت کرتی ہے، خیال کرتی ہے. تو جب بچہ ہونے کے باوجود بھی طلاق کے کیسز آتے ہیں تو یہ ماں باپ یا مرد عورت اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو ان کا جگر گوشہ تھا لڑکا یا لڑکی، آخر اس کو پالے گا کون، اس کو لک آفٹر کون کرے، دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ کیا اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے وہ کیفیات بیان کی ہیں جو طلاق کے بعد ایک بہت ہی بھیانک ایک صورت آپ نے پیش کی ہے. بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بچے اچڑ جاتے ہیں. اور اگر کیا نہیں، واقعی یہ بہت زبردست انہوں نے ایک کیفیت بتائی ہے کہ اگر میاں بیوی یا شوہر اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں طلاق اپنے بچوں کی امی کو جو دے رہا ہوں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ جو بھیانک صورت سامنے آئی ہے کہ اولاد بھی ڈیپریویشنز کا شکار ہوتی ہے. اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بچے کو اپنے والد صاحب کی صورت میں ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی قدم قدم پر، اور ان کی شفقت کی اور توجہ کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہو پاتی. اور یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بے شمار جو کرمنل لوگ پائے جاتے ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ ان کے کرائمز کی یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں یا تو ان کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی، یا یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے دوسری شادی کی اور ان کی جو والدہ ہے ان کو چھوڑ دیا اور بچوں کی طرف توجہ نہ دی، تو اس کے بھی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یہی سامنے آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. کہ یا تو عورت کی جب دوسری شادی ہوگی تو دوسرا شوہر ناروا سلوک کرے گا بچوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے. اور اگر دوسری شادی نہیں ہوتی تو پھر بچے کئی قسم کی محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے، تربیت کے حوالے سے بھی فقدان ہوگا. تو اگر کوئی شخص طلاق دینے سے پہلے ان معاملات پر غور کر لے تو اس سے امید ہے کہ طلاق دینے کی ریشو کم ہو جائے گی. یہ اچھا فون تھا ماشاءاللہ. اور انہوں نے گویا کہ طلاق سے جو ایک خرابی واقع ہوتی ہے انہوں نے اس خرابی کی طرف ہماری توجہ دلائی. اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ اور ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور کچھ ترکیب بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اگر یہ سب ان بچوں کے مستقبل پہ بھی غور کرے تو امید ہے کہ اندر سے کچھ ان کو جھنجھوڑے گی کہ یار ان کو بچاؤ، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ بچے ہونے کے بعد بعض اوقات یہ طلاق نہ ہونے کا بھی سبب بنتے ہیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں یا بچے یوں سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس طرح دونوں میں یہ ایک صبر کا بھی سبب بنتے ہیں کہ اب جھگڑا کریں گے یہ تو بچے روڈ پر آ جائیں گے. یہ بھی پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے بعد آدمی صبر کر جاتا ہے لیکن غصے میں آ کر پھر آدمی اٹیمپ کر جاتا ہے اور بچے اس سے اجڑ بھی جاتے ہیں. سوال سنا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیگم کا مسئلہ ہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں لیکن وہ طلاق مانگ، تو مزید مجھے اس کا حل بتا دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ طلاق مانگتی ہے، سمجھائیں اس کو کیوں مانگتی ہے. اور ایسے موقع پر میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ کچھ اس پر بھی غور کریں کہ کیا کہیں میری ایسی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. کیونکہ اگر عورت جب طلاق مانگتی ہے نا تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد طلاق کا اختیار تو نہیں ہے، طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس ہے. اور اسلام نے اس کو طلاق کے اختیار نہ دے کر اس پر احسان کیا ہے کیونکہ یہ ناقصات ہوتی ہیں اور درست فیصلہ نہیں کر پاتی. اسلامی بہنوں کو حیرت ہوگی کہ درست فیصلہ ہم کیوں نہیں کر پاتے. خودکشی سوسائڈ کے جو کیسز ہوئے ہیں، ریسرچ یہ ہے کہ سوسائڈ کے زیادہ کیسز عورتوں نے کیے ہوتے ہیں، یعنی خودکشی کے واقعات عورتوں کے زیادہ ہیں، خودکشی کا اٹیمپ کرنے کے، کوشش کرنے کے. لیکن خودکشی میں کامیاب ہونے کے واقعات مردوں کے زیادہ ہیں. اس کی وضاحت لکھی گئی ہے کہ عورت خودکشی کرنا چاہتی تو ہے مگر اس کو خودکشی کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. یہ فیصلہ ہی صحیح نہیں کر پاتی میں نے خودکشی کرنی کیسی ہے، اور کرتے کرتے خودکشی میں بھی غلطیاں کر جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بچ جاتی ہے.
اور مرد بڑی سوچ سمجھ کے مطلب سوچ سمجھ کے کیا بہت ہی ریئر حالات ایسے ہو جاتے کرتا ہے تو پھر فائنل اٹیمپٹ بھی کر جاتا ہے. تو یوں عورت کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہے. لیکن اب جب یہ مرد سے تقاضا کرتی ہے، کیونکہ عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد مرد کی عموماً شادی جلدی ہو جاتی ہے، مطلقہ عورت کی جلدی شادی نہیں ہوتی. یہ ایک معاشرے کا ہمارا سیٹ بیک ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ عموماً ہمارے یہاں طلاق شدہ عورت کی شادی نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ قصوروار ہی ہو. کیسز ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ عورت کا واقعی قصور نہیں ہوتا، مرد بے اختیار ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے اس میں اسباب ہوتے ہیں اور عورت کو وہ طلاق دے کر اس کو فارغ کر دیتا ہے اور وہ پھر عدت گزار کر اپنا وقت پورا کر رہی ہوتی ہے. جو بھی رشتہ آتا ہے اچھا طلاق شدہ ہے، اچھا طلاق شدہ ہے، طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ آپ کو میں یاد دلاؤں، حضرت ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی اور ان سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو طلاق شدہ اگر کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ طلاق دیے تو پتہ نہیں کیا اس میں پرابلم ہوگا کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا. تو تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق تو آپ ویسے ہی عام طور پہ بھی جب شادی کرنے جاتے تو تحقیق کریں، لیکن صرف طلاق کا سن کر آپ رک جاتے ہیں کہ یا مطلقہ ہے، یہ طلاق شدہ ہے، اس سے شادی نہیں کرنی ہے. تو میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور تمام اسلامی مشورہ دوں گا کہ صرف اس وجہ سے ان بیچاری اسلامی بہنوں کو حالات اور معاشرے کے سپرد مت کر دیں. ان کو بھی کوئی سایہ چاہیے، ان کو بھی کوئی چھت چاہیے. یہ جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے اس کے ماں باپ یا بہن بھائی وہ اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ شادی ہو گئی، تو وہ اپنے منہ سے بعض اوقات شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بول پاتی اور اس کے ماں باپ یا بہن بھائی وہ بھی انسسٹ نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرف سوچتے ہیں، نہ توجہ ان کی ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی جائے. دونوں طرف دیکھیں، باپا نے بھی مدنی مذاکرے میں بھی اس طرح کے مدنی پھول عطا کیے تھے، چاہے عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، اس کی عدت وغیرہ جو بھی شرعی معاملات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اس کی شادی کر دینی چاہیے. اسی طرح مرد ہے، اگر اس کی وہ الگ خالی ہو گئی، جیسے اگر طلاق دے دی، اب وہ اس کے پاس مطلب نہیں ہے کوئی ایسا، بیوی فارغ ہو گئی اس کی یا انتقال کر گئی، تو اس صورت میں مرد کو بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. لوگ مل کر اس کا ذہن بنا گا. صحیح کہا آپ نے، بعض اوقات آدمی شرم کے مارے نہیں کر پاتا. پھر اگر بیٹے جوان ہوں یا بیٹے باشعور ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہتا یار بیٹے کیا کہیں گے. تو بیٹوں کو تو چاہیے کہ اوپر رہ کر اپنے والد کی شادی کروائیں کہ ہمارے والد صاحب کب تک اکیلے رہیں گے. ایک وقت زندگی میں آتا ہے کہ شوہر ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت کئی مواقع پر پڑتی ہے. اب اگر آدمی بیمار ہو گیا تو جو اس کی خدمت اس کی بیوی کرے گی نا، کوئی اور نہیں کر سکتا. یا عورت بیمار پڑ گئی تو جو اس کا ساتھ اس کا شوہر دے گا اس کو کوئی اور نہیں دے سکے گا. تو اگر اولاد بھی ہے نا، خواہ وہ ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے، یعنی والد صاحب چلے گئے، ماں رہ گئی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کا بھی نکاح کروائیں، اکیلے نہ رہنے دیں. اسی طرح مطلب بھائی وغیرہ سب مل کر چاہیں اور اس کو معیوب نہ سمجھے اس طرح کہ یہ دیکھو یہ کر لیا. کیا خیال ہے سجاد بھائی؟ بالکل، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، جو عموماً 40-50 تک جن کی اس طرح زوجہ چلی جاتی ہیں تو پھر بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں عام طور پر، تو بیٹے ہی سب سے بڑی مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں کہ اب شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دو سے تو ایسے بات بھی ہوئی تو بیٹا مزاحمت کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جائیداد چلی جائے گی اس کی طرف، جائیداد چلی جائے گی، جائیداد چلی جائے گی، غیر عورت لے جائے گی. لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کا والد اکیلے کمرے میں پڑا بیچارہ بخار میں تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کپڑے دھونے والا ہے، نہ اس کو کوئی کھانا دینے والا ہے.
تو آپ تو اپنے بیوی بچوں میں بالکل خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس والد نے یہ سارا اہتمام کیا اور آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے والد کے کمانے کی وجہ سے آپ بھی خوشحال ہو گئے، تو اب آپ اس کو آخری عمر میں اس طرح کا جو ہے وہ تعزیانہ لگا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ بیٹیاں جوان ہیں وہ منع کر رہی ہیں، بیٹے جوان ہیں وہ کیا بولیں گے کہ اس عمر میں تمہارا والد جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے۔ اور بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ واقعی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس شخص نے بڑھاپے میں شادی کر لی، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بے شمار اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کے آخری جو سال تھے ان کے واقعات بے شمار ملتے ہیں کہ انہوں نے اس عمر میں شادی کی، بڑھاپے کی عمر میں شادی کی۔ تو کیا کوئی ایسا ہے، کہیں ملتا ہے کہ دین اسلام نے کوئی خاص لمٹ رکھی ہو کہ اس لمٹ کے بعد کوئی شادی نہ کرے؟ مجھے تو اخلاق کی ذمہ داری لگتی ہے معاشرتی طور پر کہ ان کی شادیاں کروا دینی چاہیے، اس سے برائیاں اور خامیاں بھی بہت دور ہوں گی، اور امید ہے انشاءاللہ خوشحالی اس سے پروان چڑھے گی، تو یہ کر دیجئے۔ عام طور پر جو والدہ ہوتی ہے وہ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ تم طلاق دو، اس کے بھائی زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں اس کو کھلا لیں گے، اس کا والد ابھی زندہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اس کو اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں دے کر وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بھائیوں کی شادیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بہن جو طلاق یافتہ ہے، ایک تو اس کے اوپر لیبل لگ چکا ہے، اب آنے والی جو اس کی بھابیاں ہیں تو وہ بھی بحث بولتی ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ایک نوست ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ رنجشیں پھیلا رہی ہے، خود بھی گھر بگاڑ کے اور ہمارے بھی بگاڑ۔ اب جب بچے ہو جاتے ہیں تو بھائی کوئی کہاں پہ شفٹ ہو گیا، کوئی کہاں پہ شفٹ ہو گیا، گھر بیچنے کی بات آ جاتی ہے والدین کے انتقال کے بعد۔ اب یہ جو ہے وہ خالی سر رہ جاتا ہے بغیر کسی سہارے کے، اب اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کو اس اعتبار سے بھی والدین کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو آج تو دھمکی دے کر طلاق دلوا رہے ہیں کہ دے دو ہم سنبھال لیں گے، لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ جب تک آپ ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ خوش رہیں، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے۔ تو جب آپ چلے جائیں گے تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ تو خدارا ان کے گھر بگاڑنے کی بجائے آپ ان کے گھر کو سنواریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے جو ان کا سہارا دیا ہے اس سہارے کو مضبوط کیجیے، اس سہارے کو گرائیے مت۔ یہاں تو جن اسلامی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ رشتہ آ جائے، کوئی اچھا رشتہ، ان کو رشتے نہیں مل رہے۔ تو جو طلاق یافتہ ہے جس کے اوپر ایک لیبل لگ گیا، بھلے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاری کا، لیکن اب اس کا رشتہ دوبارہ کیسے ہوگا، وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو وہ جو سسک کر اس کی زندگی گزرتی ہے اور اس کے دل میں جو زخم ہوتے ہیں معاشرے کی وجہ سے، بھائیوں کے سلوک کی وجہ سے، پھر اس کو یاد آتا ہے۔ اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے، بیٹیاں چھوڑ دیتی ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، بیچاری بوڑھی ماں کا پھر کوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ مطلب ہم نے جو ابھی عرض کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے اور ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، اور جو آباد نہیں ہے ان کو آباد کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن عطا فرمائے۔ قول لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر بات بات پہ بلا وجہ غصہ کرتا ہے اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعض کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں، اتنا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، کب تک صبر کریں؟ جب تک آپ کا صبر میٹھا پھل نہ دے دے، اللہ، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کھائیں گے انشاءاللہ۔ صبر کرنے والا اللہ نے چاہا تو میٹھا پھل کھائے گا، اور پھر اس پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اگر صبر نہیں کریں گے تو گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، گھر ٹوٹے اس سے بہتر ہے کہ آپ صبر کریں۔ ایک اور سبب جو میرے پاس لکھا ہے، چلے پہلے کال سنا ہے پھر میں سبب بیان کرتا ہوں۔ اعجاز احمد سواتی کراچی سے میرا تعلق ہے۔ شادی کے بعد اگر اولاد میں 1 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو شوہر
اور ساس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بیٹی اور ماں کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے یا طلاق دے دی جاتی ہے اور شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں یہ بچیاں اور ان کی ماں کہاں جائے، کیا کرے؟ تو دوسری سے شادی کرے گا تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ اسے لڑکے پیدا ہوں گے؟ وہ ایک جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ورنہ بچیوں کے پیدا ہونے کے اوپر یا بچیوں کی پرورش کرنے کے اوپر بیٹیاں تو تھوڑا سا ہمارا یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ بیٹی کی شادی پر اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بیٹیاں کو بیٹیوں کا ایک ہی اسٹیٹ بیک لگتا ہے مجھے، جو آج فی زمانہ جو لوگ اس سے وہ برا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹیاں تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی آنکھوں کو ٹھنڈک کا سبب بیٹی بنتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے سے یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو بیٹی کے نام پر جو اخراجات ہوتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو بیٹی کا کیا؟ مہر شوہر، گھر شوہر، مہر مرد پر ہے کہ مہر دے گا شادی کا، گھر دے گا، کھانا دے گا، کپڑا دے گا، یا دے گا ولیمہ کرے گا۔ جن جن چیزوں میں اخراجات ہیں وہ سارے ہیں تو مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ ہے ہی کچھ نہیں۔ لڑکی تو پیدا ہو خوشی کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ اس کو پالیں، بڑا کریں اور اچھا نیک سیرت لڑکا دیکھ کر اس کو رخصت کر دیں، شادی کر دیں اور خوب مطلب کہ مدینہ کرتے رہیں۔ تو آخر بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ آپ بولو بیٹا کما کر کھلائے گا، تو کتنے دنیا میں بیٹے ہیں جو کما کر کھلا رہے ہیں؟ تو یوں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر الگ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ ایک اور مسئلہ میں عرض کر دوں، اب مثال کے طور پر بیٹی ہو یا نہ ہو یا جو بھی وجہ ہو، اب اگر شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے نا، اب جب پتہ چلا کہ دوسری شادی کر لی ہے تو دوسری شادی بھی طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کو چھوڑ ورنہ مجھے چھوڑ۔ لڑکی کے ماں باپ آ جاتے آسینے چڑھا کر، والد بھائی وغیرہ، ہماری بہن گھر میں تھی تمہارے، ہماری بیٹی تھی، تم نے دوسری شادی کیوں کر لی؟ اب وہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں اور طلاق کے مطالبے شروع ہوتے ہیں، یعنی طلاق کیوں کہ یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دے یا اس کو طلاق دے دے، یا تو میری بیٹی روڈ پر آ جائے، کسی اور کی بیٹی روڈ پر آ جائے، روڈ پر ضرور آنی چاہیے کسی نہ کسی کو۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے، اول تو یہ کہ دوسری شادی کو ناجائز تو کی نہیں ہے اس نے، ایک شرعی کام کیا ہے۔ شریعت نے مرد کو ایک وقت میں 4 کی اجازت دی ہے، جبکہ وہ اس کی شرائط اور اس کے جو ضوابط وہ پورے کرتا ہو۔ اب اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو عورت کو تو الٹا یہ چاہیے، پہلی بیوی کو، کہ یہ مزید اس پر شفقت، محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ بھی اس کی توجہ کا مرکز بنی رہے۔ اب وہ الٹا منہ چڑھاتی ہے، لڑتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی محبت مزید دل میں پیدا ہوگی اور تمہاری نفرت مزید دل میں پیدا ہوگی۔ تو نہ ہم اس کی نفرت کی خواہش کریں، نہ آپ کا وقار اور آپ کا معیار گرے اس کی تمنا کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں چلو دوسری اگر اس نے جائز طریقے سے نکاح کر ہی لیا ہے تو اب نکاح جب کر لیا تو اس کا وہ بھی گھر آباد رہے، آپ کا گھر بھی آباد رہے۔ یہاں پر ایک وسوسہ ضرور آئے گا کہ یہ دوسری شادی کی لائن کلیئر کروا رہا ہے، تو میں کیا لائن کلیئر کرواؤں گا؟ اب جو اسے کام کیا وہ ہے ہی جائز دوسرا نکاح۔ میں تو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس صدمے کو برداشت کریے، صدمہ ہے پہلی بیوی کے لیے، میں مانتا ہوں صدمہ ہے، لیکن آپ اس صدمے کو برداشت کریں اور اس کو با احسن انداز میں اس کو نبھائیں، انشاءاللہ آپ کا گھر چلے گا۔ البتہ میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے ابھی باتیں بیان کی، اس سے وہ اسلامی بھائی ذرا لے لے کہ دوسری شادی فی زمانہ ہضم ہوتی نہیں ہے اور اس سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، بلکہ خود لڑکے کے ماں باپ کو بھی صدمہ پہنچتا ہے کہ تو نے دوسری شادی کیوں کر لی، ان کو بھی برا لگتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں بہت آتی ہیں۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
کہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. جس گھر کو, جو گھر آپ کا آباد ہوا ہے, اسی کو زندگی پر جیسے کہا تھا نبھانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے بولے گا یہ کامیاب آدمی ہے, کہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر کو بیتا لے. تو دوسری شادی ہے البتہ زبردست, اس دور میں آزمائش, فل آزمائش ہے. ہمارے معاشرے کے لیے یہ خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے. عرب ممالک میں یا افریقی ممالک میں تو ہم اگر یہاں بہت زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے, ماں باپ الگ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے خاندان الگ روٹتے ہیں, وہ خاندان الگ روٹتے ہیں, جو نیا گھر خاندان ملا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش الگ پیدا ہو جاتی ہیں. پھر غیبتیں اتنی ہوتی ہیں, چگلیاں اتنی ہوتی ہیں, تہمت اتنی لگتی ہیں, اس نے تیرے پیسے دے کر شادی کی, اس نے یہ دے کر شادی کی ہے, اس نے یہ دیکھا, اس نے وہ دیکھا ہے. اللہ وہ اتنے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ کان میں انگلی ڈالنے کا دل کرتا ہے کہ آدمی کان میں انگلی ڈال کر بیٹھ جائے. ہے فل آزمائش, آپ کو سمجھ لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حجاز مقدس آپ کی حاضری ہوئی تو وہاں کے علماء نے آپ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ فرمائے تو ہم یہاں آپ کا نکاح کر دیں, اس بہانے آپ یہاں آتے رہیں گے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اللہ کے دربار میں لایا ہوں, تو یہاں لانے کے بعد میں اس کنیز کا دل کیسے توڑوں؟ ایسا ہی تھا نا, میں لانے کا اس کا یہیں لا کر اس کا اسی راستے میں اس کا دل توڑ دو, دوسری شادی کرے گا تو دل تو ٹوٹے گا. تو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اور ہم اعلیٰ حضرت والے جاری رہے گا. اور بعض اوقات شیطان دونوں کو بھی طلاق دلوا دیتا ہے. جب دونوں طرف سے کلیش ہوتا ہے تو پھر وہ شوہر کو غصہ آ جاتا ہے, وہ بولتا ہے یا تو رہیں گی دونوں رہیں گی یا جائیں گی تو دونوں ہی جائیں گی, اور وہ پورے کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے اور بس ہمیں برد باری عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ برد باری یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو حوصلہ اور برد باری دیں. اگر شوہر یا عورت دونوں ایک دوسرے کی اذیت یا تکلیفوں پر صبر کریں. ایک اور طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, وہ ہے محبت کی شادی. فی زمانہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً محبت کی شادی زیادہ تر ناکام سی ہو جاتی ہے. آپ کا بھی یہی تجربہ ہے؟ ہم محبت کی شادی سے, جو ہمارے ہاں محبت کی شادی کا جو وہ تو شروع میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو الگ ہی ہے شادی سے پہلے کے. اصل میں وہ جو معاملات شادی سے پہلے کے نا, غور کرے تو شاید وہ معاملات ہی ان کی جدائی کا سبب بنتے ہیں. پہلے تو محبت کے نام پر ہی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اب جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کبھی ملتے ہیں, فاصلہ ہوتا ہے, اب ملتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں, تو وہ اس وقت جو دونوں کا جو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا اور ملنے کا, ملنا تو کرچے مطلب سب کے سب شرعی طور پر کون اس کو آپ کی اجازت دے گا, مگر میں اب آپ کے سامنے ایک وضاحت کر رہا ہوں, جو ہو رہا ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ ہو رہا ہے. تو اب وہ جو دونوں کا ایک دوسرے سے جو ایک انداز ہے محبت کا, پیار کا, یہ جی نہیں سکتے, نہ مر جائیں گے, نہ یوں کر دیں گے, نہ یوں کر دیں گے, نہ او بھائی کہانی افسانے جو کرتے ہیں, اب یہ ملنا ہی نہیں ہے. تو وہ ہے نا کہ وہ دور ہے تو وہ سب چل رہا ہوتا ہے. اب جب شادی ہو گئی, جب شادی ہو گئی وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ محبت کی منزل مل گئی. شادی کے بعد کی محبت کی کوئی منزل نہیں ہے, اور شادی سے پہلے کی محبت کی بعد اوقات منزل یہی شادی بن جاتی ہے. اب منزل مل گئی, اب وہ روز کا ملنا, اب جو دونوں کا مزاج کھلتا ہے نا, تو اب وہ ان کو اصل میں اپنی پچھلی باتیں یاد آتی ہیں. وہ بولتے تو ایسے نہیں تھی, تم سے کون سے تھے, تم کو میرے بغیر نہیں چلتا تھا, بولتے تم کو کون سا میرے بغیر چلتا تھا. تو وہ اس لیے تھا کہ شادی سے پہلے کی ساری باتیں تھی. اب وہ شادی کے بعد اب اسی کیفیت کو قیاس کرتے ہو, اب وہ چیز چونکہ آپ کو ملتی ہی نہیں ہے, لہذا ذہن منتشر ہو جاتا. پھر بعض اوقات اس طرح کی شادیوں میں ماں باپ کی سخت دل آزاریاں ہوتی ہیں. پھر اس طرح کی شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بہت ساری نافرمانیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں, جو اس سے پہلے کے معاملات میں نے آپ کو بیان کیے. لہذا شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کام کرے کہ تو انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ رہے گا اور گھر ٹوٹنے سے بچے گا آپ کا.
اسی طرح غیر محرم میں دلچسپی لینے کا جو فیکٹر ہے نا، یہ بھی بعض اوقات گھر توڑوا دیتا ہے کہ مرد کا غیر محرم لڑکیوں سے، عورتوں سے ملنا جلنا، اب اس میں بھی نہ ہونے والے کام ہوتے ہیں. اس طرح عورتوں کا، اسلامی بہن عورتوں کا، اب عموماً مدنی ماحول کی ہوتے ہیں، ہم اسلامی بہنیں کہتے ہیں، اور مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں عموماً اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہوا کرتی. اب بے پردگی کا دور آئے تو مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، اور آفیسز وغیرہ کے اندر اور بے پردگی کے ساتھ جو سارے کام معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور شور کہیں اور اس کا مطلب کہ پیج لڑ جاتا ہے، اور عورت کا ہو سکتا ہے کہیں اور پیج لڑ جائے، کیونکہ دونوں کی عموماً نا اتفاقی گھر میں چل رہی ہوتی ہے، اور باہر سے غیر محرم مرد یا غیر محرم عورت سے ایسا رسپانس مل جاتا ہے کہ وہ تو توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو یوں بھی طلاق کے اسباب بن جاتے ہیں، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، وہ کہتے تو مجھے چھوڑ دے. پھر آپ کے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی میڈیا جو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسے فیسز سامنے لا رہا ہوتا ہے بنا سوار کر، اب پتہ نہیں اس کے پیچھے دیکھے تو ایسا فیس ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اب لائٹنگ اور میک اپ اور وہ طرح کے وہ کرا کر جب سامنے ایک لا کر کھڑا کر دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دلہن ایسی ہونی چاہیے، تو بولتا دولہا ایسا ہونا چاہیے. اب یہ شکل صورت کو معیار بنانے کے بعد اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں چونکہ آپ نے ایک معیار بنایا ہوتا ہے، وہ معیار کے مطابق آپ کو وہ شے نظر نہیں آتی، لہذا یہاں بھی گھر ٹوٹنے کے ایک اسباب پیدا ہو جاتے. تو بہتر یہ کہ ان فلمیں، ڈراموں، گانے بازوں سے توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، اور دونوں اللہ سے ڈریں، دونوں اللہ سے ڈریں. ہر ایک دوسرے کا حق ادا کریں، حق تلفی نہ کریں، اچھے نیک لوگوں سے دوستی رکھیں. یہ میں آپ کو ایک حل عرض کر رہا ہوں. ایک تو علماء سے مربوط رہیں، کیونکہ طلاق، نکاح اور اس سارے احکامات کو مطالعہ لازمی کریں، علم دین سیکھیں. اگر آپ کے درمیان کوئی ایسی کیفیت ہے، اب وہ اسلامی بھائی، وہ گھر کے افراد جن میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت ہے، وہ تھوڑی سی توجہ کریں. آپ میں مثال کے طور پر نہیں بن رہی. کوئی میجر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کسی صحیح عالم، سنی عالم، مفتی سے مشورہ کریں. ایک خوف خدا والے کسی دوست سے مشورہ کریں کہ یار کیا کروں. وہ امید ہے کہ آپ کو بنانے کی بات کرے گا، آپ کو طریقہ کار سکھائے گا. میں مفتی اور عالم کی بات کروں گا، میں دوست بھی واپس لے لیتا ہوں. عموماً سمجھ نہیں پڑتی. بعض اوقات ایسے وکیلوں سے ترکیب بنتی ہے کہ جو اپنا ترکیب بنا لیتے ہیں، اور بالکل وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. طلاق نہیں بھی ہوئی ہوتی تو کہتے ہیں تمہاری تو طلاق ہو گئی ہوگی. یہ سارے کیسز ہو جاتے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں سے، مفتی اور علماء سے آپ رابطہ رکھیں اور ان سے مشورہ کریں. ان کے پاس بہت سارے سولوشن ہوتے ہیں، بہت سارے حل ہوتے ہیں. یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی حل بتائیں گے، آپ کو صبر کی، برداشت کے متعلق یہ آپ کی تفہیم کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا، آپ کا سینہ کھلے گا، کچھ سمجھ میں آئے گا. اور لڑکی کے ماں باپ، ان کو تو چاہیے کہ ہر حال میں لڑکی کو گھر بنانے کے، ان کو بولو تو چپ بیٹھ، خدا کے واسطے آپ چپ رہیے. آپ نہ ساس سے زبان چلاؤ. اب اس کی زبان چلانے کی عادت آپ کے گھر میں بھی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو. یہ ماں کے آگے بھی زبان چلاتی تھی، یہ باپ کے آگے بھی زبان چلاتی تھی، یہ بھائی بہنوں کے آگے بھی زبان چلاتی تھی. آپ نے گھر میں اس کی زبان درازی پر کبھی اس کی گرفت نہیں کی. اور بچی ہے، ارے چلو نا اب تو شادی ہو جائے گی نا، کون سا بیچاری کو ہمارے گھر میں رہنا ہے. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، یہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گی. لہٰذا اپنی بیٹی کی زبان درازی والی عادت کو گھر ہی میں بند کر دیں اور قفل مدینہ کی تحریک اپنے گھر میں شروع کر دیں. یہ اس پر عمل کریں میٹھے اسلامی بھائیوں. اگر آپ کے بچوں میں زبان درازی کی عادت ہے تو کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زبان درازی کرے گا. اگر آپ کی بچی میں زبان درازی، جو اپنی ماں کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے، اپنے والد کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے، تو وہ کل شوہر، سسر یا ساس کا ادب کیوں کر بجا لا سکے گی؟
اس کو ادب ابھی سے سکھائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر جب یہ نزعی کیفیت پیدا ہو تو آپ دونوں میاں بیوی اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، آپ دعا کریں، دعا کریں، رب کائنات کے حضور ہو سکے تو گر گرا کر دعا کریں۔ شوہر اپنے بیوی کے لیے دعا کرے، اللہ کے حضور یا اللہ میرے گھر کا یہ معاملہ تجھے پتا ہے، میں گھر چلانا چاہتا ہوں، آپ کی کیفیت بنائیے، آپ کی سوچ، کیوں اللہ کی بارگاہ میں کوئی تھوڑی بندہ جھوٹ بولے گا۔ یا اللہ جہاں جہاں میری غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دے، یا اللہ جہاں میرے بچوں کی امی غلطی کر رہی ہے، یا اللہ اس کی بھی طبیعت کو بہتر کر دے، اس کی بھی اصلاح فرما دے۔ اسی طرح عورت اپنے بچوں کے ابو کے لیے دعا کرے، اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرے، صحت کے لیے دعا کرے، ان کی عادتیں بہتر ہوں یہ دعا کرے، اپنے لیے صبر مانگے، اپنے لیے شکر مانگے، اپنے لیے اس طرح کی کیفیت اللہ کے حضور مانگے۔ اگر وہ گھر چلانا چاہتی ہے، ادھر ادھر فریادیں کرنے کی، شکوہ کرنے کی، شکایتیں کرنے کی، پڑوسی کو جا کر کہہ دیا کہ میرا شوہر یوں کرتا ہے، اس کو پتہ چلے گا تو وہ تھوڑی کو باز آئے گا۔ آپ گھر میں جا کر کہتی ہیں، کون بناتا ہے فی زمانہ الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہمارے قلب اس کے دست قدرت میں، وہ جب چاہے شوہر کا دل تمہاری طرف کر دے، وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا۔ اگر عورت زبان دراز ہے، اللہ چاہے اس کی رحمت سے آپ کی بچوں کی امی کی زبان کو قفل مدینہ نصیب کر دے گا، اس کے غیب کے خزانے۔ آپ گھر چلانے کی صورت پیدا کیجئے اور اپنے رب سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے تو بچا لے، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اسی طرح ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اب ورس کم ٹو ورس، فائنل سٹیج پر آتے ہیں، طلاق ہو گئی اور پڑ گئی، یہ ایک ساتھ کہہ دیا تو کیا جیسے عموماً ہوتا ہے نا آدمی 1 2 3، تو یہ ایک پڑھی 3 پڑھی۔ اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی پڑھی ہیں، اور یہ ایسی پڑھی ہیں کہ اس کا ازالہ بہت مشکل ازالہ ہے، کہ جس کے لیے پھر انسان جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا ہے، یا کوشش کرتا بھی ہے تو اس سے ہٹ کر کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک ہی مجلس سے، ایک ہی نشست کے اندر جو اس نے 3 دے دی تو یہ 3 ہی ہیں، 3 ہی ہیں، مطلب وہ فارغ ہو گئی بالکل۔ اس 3 دینے کے بعد وہ بالکل حرام ہو گئی ہے۔ اب اس سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ساتھ رکھنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر آپ طلاق دے چکے، اب خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اب جدا ہو جائیے۔ اب بڑے بوڑھے سمجھانے بیٹھے ہیں کہ چلو غلطی ہو گئی، چپ چپ چپ، کسی کو بولو چپ۔ یا شوہر اور بیوی آپس میں جیسے کہ اب وہ طلاق ہونے کے بعد وہ میاں بیوی تو رہی نہیں، اب اگر آپس ہی میں اب کسی کو بولو نہیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب دیکھیں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر طلاق پڑ گئی اب جدائی ہے۔ اب خوف خدا والوں کو چاہیے کہ اب وہ جو حکم شریعت ہے اس کو اب اپنے اوپر نافذ کریں، اور آگے جا کر اب مزید بدکاری اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ بات بہت ضروری تھی۔ 1 اور 2 میں گنجائش ہے، ہاں 1 پڑ گئی، 2 ہو گئی، 2 پڑ گئی، وہ تمہیں 3 کہا نا، اسی لیے مطلب اگر بالکل عورت کمپلیٹلی فارغ ہو گئی تو اب تو ختم نا۔ اور اب جو بھی حل نکالنا ہے آپ نے اپنے سنی علماء سے حل نکالنا ہے، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، مفتیان کرام، ان سے رابطہ کریں، ان کو پتہ ہے بھائی یہ ہو گیا، اب وہ جو حل دے وہ کر لیں۔ تو اس لیے یہ بات آخر میں کرنی ضروری تھی تاکہ پھر گناہوں بھرا سلسلہ نہ چلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات شاید ہر ذی شعور سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ایک دوسرے کے خاندان کو برا بھلا نہ کہیں۔
بیوی کہتے تیری ماں یوں، تیرا باپ یوں، تیرے بھائی یوں، تیری بہن یوں، بس وہ یہی پڑھتی رہتی ہے. اور شوہر اس کے ماں باپ کو اور اس کے بھائی بہنوں کو برا بلا کہتے. کوئی کب تک اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بارے میں برا سنتا رہے گا؟ آخر کار وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ماں باپ کی، خاندان والوں کی عزت کرنا سیکھیں. چڑچڑاپن، بیجا غصہ، گالی گلوچ، ان تمام چیزوں پر یہ کیسا گھر چلتا ہے اس طرح؟ آپ نرم ہو جائیں نا، دونوں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائیں. اور آپ اگر لڑتے رہیں گے، اس طرح الجھتے رہیں گے، تو آخر کار ایک دن آئے گا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. پھر بچے جو دیکھ رہے ہیں اس کا کیا؟ بچے دیکھیں گے اچھا گھر یوں چلتا ہے، تو کل ان کو بھی کیا اپنا گھر یوں ہی چلانا ہے؟ یہ بھی کہ اسی طرح لڑتے بھڑتے رہیں گے. جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ آپس سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایسی محبت ہو کہ ماں بچوں کے آگے اپنے بچوں کے ابو کی تعریف کرے، اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کی تعریف کرے، اس کے اچھے پہلو بیان کرے، تاکہ بچوں کے دل میں ماں اور باپ دونوں کی محبت پیدا ہو، اور یہ پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اتفاق ہے، پیار ہے. تاکہ کل آپ کے بچوں کی جب شادی ہوگی تو ان کا بھی مزاج ایسا ہی بنے گا، نبھانے کا، پیار کا، محبت کا، اتفاق کا. غلطیاں، کمزوریاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں، غلطیوں کو برداشت کریں اور اپنا حتی الامکان گھر چلائیں، ٹوٹنے نہ دیں. اور اللہ نہ کرے نزاعی کیفیت، کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، میں دوبارہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پلیز میری مدنی التجا ریکویسٹ ہے، آپ کوئی اٹیمپٹ کرنے سے پہلے سنی مفتی سے مشورہ کریں. میں کیا کروں مجھے بتائیے، میں کیا کروں مجھے بتائیے. میری مدنی التجا ہے، پلیز اٹیمپٹ مت کیجیے. اب ایک بھی دیں گے تو اب دو ہی رہ گئی نا، اب چانس کتنا. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ٹوٹ پھوٹ سے بچائے. اس سے جو بچے اجڑ جاتے ہیں، جو خاندان اجڑ جاتے ہیں اور بہت تباہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے اور ہمارا گھر امن کا، سکون کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ مدنی مذاکرہ سوال جواب ہیں. یہ VCD اس کی موجود ہے مکتبۃ المدینہ پر، یہ ضرور لیں اور یہ دیکھیں. انشاءاللہ گھروں کی ناچاکیاں دور ہوں گی. ناچاکیوں کا علاج یہ بھی VCD ہے امیر سنت کی، وہ دیکھیں. ساتھ ہی مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بھی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنتا رہے گا. مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کا سنت و برا پیغام ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور دعوت اسلامی کا پیغام محبتیں پھیلاؤ اور نفرتیں مٹاؤ. اور پھر دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. جب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور آپ کے مدنی منع، آپ کے گھروں کے بڑے سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، سنتوں بھرے
مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے سبب مدنی سوچ پیدا کرواتا ہے، خوف خدا، دل میں نرمی، رحم، حقوق کی بجاوری، حقوق کی ادائیگی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے صبر برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، درگزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاف کر دو یار، معاف کر دو، معاف کر دو، حقوق ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو صبر کی بھی اس پہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، کیونکہ عموماً جہالت جو ہے نا یہ بہت سارے عمل کروا دیتی ہے، علم ہوتا نہیں ہے، معلومات ہوتی نہیں ہے، طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا، برداشت، صبر اور غصے پر قابو پانے کے انداز آتے نہیں ہیں، تو آدمی نہ کرنے والے کام کر گزرتا ہے۔ تو آپ تمام ہی اسلامی بھائی، میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، سب اپنے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر، اسلامی بہنیں، ہفتہ وار اجتماعات، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالیغات، جو اسلامی بہنیں عاشقات ہیں ان کے ساتھ رہیے، آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیے، اسلامی بھائی، تو انشاءاللہ تعالی گھر میں جب دعوت اسلامی کا ماحول آئے گا، امیر اہل سنت کی شخصیت بذریعہ مدنی چینل آپ کے گھر میں آئے گی، بذریعہ کتاب جب آپ کے گھر میں آئے گی، تو امیر سنت خود ایک بزرگ شخصیت ہے، جب یہ گھر میں آئیں گے تو اپنی مدنی بیٹی کا گھر بھی سنبھالیں گے اور اپنے مدنی بیٹے کا بھی گھر سنبھالیں گے۔ تو یہ باپا ہے نا، یہ تو باپا ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرے ان بچوں کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو ان کا جو کتابوں کے ذریعے لکھنے کے ساتھ تحریری طور پر یا زبانی طور پر انداز ہے، تو امیر سنت کے یہ مدنی پھول لیں، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر شکر رنجی آپس میں ہوئی تو اللہ کی رحمت سے امیر سنت کی باتیں سن کر آپ کی شکر رنجی، آپ کی نا اتفاقی انشاءاللہ محبت اور اتفاق میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد، تمہارے ہی در کر ہوں میں بھکاری نہیں، خواہش تخت جم غوث اعظم، تمہارے ہی در کر ہوں میں بھکاری نہیں، خواہش تخت جم غوث اعظم، کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم، کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم، تمہیں دے کر اپنی قسم غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کہے کس سے جاگ حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جاگ حسن اپنے دل کی، سونے کون
ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني صلاۃ والسلام. اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نوروں جبل سور اور ان کے غاروں پر درود، جبل نوروں جبل سور اور ان کے برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، خوب چومے ہے قدم سورو ہیرانے شاہ کے، چومے ہے قدم سورو ہیرانے شاہ کے، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام، اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ